جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی خوب واقف ہے۔ جانتے ہو ہمارے یہ آنسو بھی کن کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب بھیگی آنکھوں سے، لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے صدائیں نکل کر عرش سے ٹکراتی ہیں تو پل بھر میں معجزے ہو جاتے ہیں، اور پھر مقدر کا لکھا بدلتا ہے، من پسند دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، پھر من پسند شخص کو ہمارے حق میں لکھ کر ہماری کہانی کو کن سے نواز دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے قبولیت کی دیری میں کوئی خیر چھپی ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں پر اس وقت کن فرمایا جائے جب تمہیں معجزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے معجزوں کو بچا کر رکھا گیا ہو۔ تم تڑپ کر سجدوں میں گرائے جاؤ گے، صبر تمہیں ہلکان کر دے گا، دعاؤں سے نا امید ہو جاؤ گے تم، اور پھر بس جہاں تمہارے صبر نے جواب دینا ہے وہیں وہ رب تمہیں بتائے گا کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں معجزے، دیکھو ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جنہیں معجزوں پر یقین ہوتا ہے انہیں صبر کے امتحان میں آنے والی مشکلوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعاؤں پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کا مطلب اللہ کا ہمیں نظر انداز کرنا تھوڑی ہے۔ کبھی کبھی کسی مصلحت کے تحت وہ دیری کرتا ہے۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ وہ رب وہاں عرش پر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تمہارے آنسو اس رب کو ان 7 سمندروں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یقین کرو یہ آنسو وہ رب رائے گا نہیں جانے دے گا، یہ دعائیں، یہ التجائیں فضول نہیں جانے دے گا۔ تم توکل تو رکھ کر تو دیکھو، وہ اس دنیا کو سمیٹ کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ لوگ تو تمہیں یقین دلائیں گے نا کہ یہ ناممکن ہے، تمہیں اپنے مقصد سے دور کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، مگر تم بھی ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور تم سب دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب دعا مانگنے کی بات آئے تو ناممکن سے ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اس کو پورا کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کیسے ملے گی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، کیونکہ اس رب کے وہاں ناممکن کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ بس کن فرماتا ہے اور وہ کام فیکن ہو جاتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ آئیں، کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالات کو چھوڑ کر بس ایک بار اس کو شدت سے محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ دیکھنا، پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ وہ اللہ جو رات کی اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہوتے ہیں، نئے پھول و پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ رب تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، دیکھ لینا۔ سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ ہاں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہتا ہی ہے، کیونکہ اگر سب مل جاتا تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہان کے لیے بھی ہیں، اور وہاں تو پھر جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ہی ملے گا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہوتے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد خوف خزاں آتی ہے، وہی خوف خزاں تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔
تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ جو کہانیاں ادھوری پڑتی ہیں انہیں تہجد کی دعاؤں سے مکمل کیوں نہیں کرواتے؟ جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا وہ تمہاری جھولی خالی کیسے رکھے گا؟ کیوں ذریعوں اور وسیلوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہو؟ معجزے ہوتے ہیں تو براہ راست کیوں نہیں مانگتے؟ کیا تمہارا یقین نہیں کہ اللہ بغیر وسیلوں کی معجزے کرنے پر قادر ہے؟ وہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے تمہارے اللہ کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جو دعا کے وقت ناممکن ہوتا ہے وہ عطا کے وقت ممکن بن کر تمہارے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ امید ہی یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط دعائیں ہی معجزوں کو تم تک لاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ سب مل جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم دعا میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ تم پھر مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ تو تمہاری دعا کیا چیز ہے جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کی مشکل وقت کو بھی آسان بنا دے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کریں، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعا کریں، اپنی خواہشات اللہ کے سپرد کر دیں اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنی انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں ہوتا تو وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں ہوتا تو سجدوں تک کیوں لے کر آیا تمہیں؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ ذرا سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ جانتے ہیں دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ راستہ دشوار ہوگا لیکن کچھ دیر تک سمجھ آ جائے گا۔ کوئی دیر نہیں تھی، جو تھی وہ خیر تھی۔ جس طرح بچے تم سے کچھ مانگتے ہیں اسی طرح اپنے اللہ سے مانگو۔ بالکل ایک بچے کی طرح یقین رکھو، وہ سب کچھ دے گا، کیونکہ وہی تو دے سکتا ہے۔ بس بھروسہ رکھیں۔ اب آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے پھر فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائے جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ میں اور آپ جس معجزوں کے انتظار میں ہیں اللہ پاک کن فرما دیجئے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔